بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آفیشیل کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ میری شادی کو 10 سال ہو گئے لیکن ابھی تک اولاد نہیں ہوئی۔ اولاد کے لیے میں بہت عامل بابا کے پاس گئی، اپنی عزت بھی اولاد کے لیے لوٹا دی لیکن اولاد نہ ہوئی۔ پھر ایک ایسے راز کا انکشاف ہوا کہ میں حیران رہ گئی جب پتہ چلا کہ میرے شوہر مجھے دوا دے کر میری جس انسان سے شادی کی گئی اور میں نے اسے اپنا سب کچھ مانا، وہی میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کر رہا ہے۔ یہ تو میں کچھ بھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اپنے والدین، بہن بھائی، گھر سب کچھ چھوڑ کر صرف ایک مرد کے لیے آ جاتی ہیں بیٹیاں، اور جب وہی مرد ہمیں دھوکہ دے تو پھر انسان کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ بچے کسی بھی عورت کی تکمیل ہوتی ہے، وہ مجھے اس تکمیل سے کیسے روک سکتا ہے؟ میرے شوہر کو اولاد کی خواہش نہیں ہے۔ میں تو جیسے جیتے جی مر گئی اس حقیقت کو جان کر۔ میری شادی کو تقریباً 10 سال ہو گئے تھے لیکن ابھی تک میری اولاد نہیں تھی، اور ہر عورت کی طرح میری بھی شدید خواہش تھی کہ میری اولاد ہو۔ میرے سسرال والے بہت اچھے تھے، انہوں نے کبھی بھی مجھے اولاد کی طرف سے طعنہ نہیں دیا، اور میری ساس اور میرا شوہر ہمیشہ ایک ہی بات کہتے کہ اولاد نہ ہونے میں اللہ تعالیٰ کی ہی کوئی مصلحت ہوگی۔ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے اچھی سسرال دی ہے۔ اگر یہ لوگ اچھے نہ ہوتے تو اب تک یا تو میرے شوہر کی دوسری شادی کروا چکے ہوتے یا پھر مجھے گھر سے نکال چکے ہوتے، کیونکہ یہی ہمارے معاشرے کا رواج ہے۔ میں جس ڈاکٹر کا نام لیتی میرے شوہر یا میری ساس مجھے لے کر چل پڑتے۔ میں نے کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا لیکن پھر بھی مجھے اولاد نہیں ہوئی۔ میں اولاد کی وجہ سے ڈپریشن میں آ گئی تھی۔ گھر سے باہر نکلتی تو لوگوں کی ہمدردی میں لپٹے ہوئے طنز بھرے جملے مجھے تیر کی طرح لگتے، اور میں اکثر ہی شوہر کے سامنے رو پڑتی، لیکن وہ ہمیشہ مجھے دلاسا دیتے کہ کچھ نہیں ہوگا، تم لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دیا کرو۔ اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہو گئی۔ میں تو اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے اتنا اچھا شوہر ملا۔ میں جب ڈاکٹرز کی طرف سے مایوس ہو گئی تو میں نے دم درود اور پیروں فقیروں کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیا، لیکن مجھے اس سے بھی نہیں روکا گیا۔ میں ہر دربار پر جاتی کیونکہ مجھے اولاد کی شدید ترین خواہش تھی، لیکن نہ جانے یہ خواہش پوری نہیں ہو رہی تھی۔ میرے شوہر نے بھی میری ضد پر اپنے تمام ٹیسٹ کروائے لیکن انہیں بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اب بات دعا پر ہی آ گئی تھی کیونکہ ہم دونوں ہی میڈیکلی فٹ تھے۔ شادی کے پہلے سال تو میرے شوہر مجھے ہر مہینے دوا لا کر دیتے کہ مجھے اس دوائی سے جلد حمل ہو جائے گا۔ میں شروع میں تو خوش خوشی وہ دوائی لے لیتی، لیکن جب بعد میں مجھے اولاد نہیں ملی تو میں نے وہ دوائی کھانا چھوڑ دی، اور میں اس بات کو بھول چکی تھی کہ ایک دن میں کمرے کی صفائی کر رہی تھی اور ایک دراز جو کہ صرف میرے شوہر کے استعمال میں رہتا تھا، اس کو صاف کرنے کے لیے میں نے کھولا تو اس میں دوائی سامنے پڑی تھی۔ مجھے فوراً اس شادی کے شروع کے دن یاد آ گئے جب میرے شوہر مجھے یہ دوائی دیتا تھا۔ میں نے خاموشی سے وہ دوائی نکال کے دوبارہ سے لے لی، شاید اب کوئی بات بن جائے۔ میں نے تو دوائی اس نیت سے لے کہ اپنے پاس رکھ لی، لیکن ایک دن اس کے دوست کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی تو میں نے وہ دوائی پرس سے نکال کر ڈاکٹر کو دکھائی تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ڈاکٹر نے جو کچھ مجھے بتایا وہ سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے تو زمین ہی نکل گئی۔ میرا شوہر میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتا ہے؟ ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ دوائی حمل ضائع کرنے کی ہے، اگر کوئی اس دوائی کو نارمل لیتا رہے تو اسے اولاد نہیں ہو سکتی۔ یہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ یہ دوائی تو میں نے شادی کے شروع کے 1 سال کھائی تھی اور اس کے بعد تو میں نے یہ کھانا بھی چھوڑ دی۔ ڈاکٹر نے کہا پھر تو ابھی ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ آپ نے شروع کے سال میں یہ دوائی کھائی تھی تو تب نہ حمل ہونا تو سمجھ میں آتا تھا، لیکن اب 9 سال ہو گئے ہیں، آپ تو یہ دوائی نہیں کھا رہی، اس دوائی کا پھر آپ پر اثر نہیں ہے۔ یہ بات تو کلیئر ہو گئی، لیکن میرا دل اپنے شوہر کی طرف سے کھٹا ہو گیا۔ مجھے شوہر پر غصہ آنے لگا، مجھے ایسی دوائی کیوں کھلاتا تھا؟ میں شدید غصے میں گھر کی طرف آئی تو میری دوست نے کہا گھر جا کر اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرنا، یہ دوائی تم نے شروع کے سال میں کھائی تھی تو تم نے نہیں کھائی، اگر تم نے اس کا ذکر کیا کہ تمہارا شوہر غصہ ہو جائے گا اور وہ تمہیں طلاق نہ دے دے، کیونکہ آج کل کے دور میں شوہروں کے صرف بہانہ چاہیے ہوتا ہے، اب تو وہ میں یہ دوائی کھانے پر مجبور نہیں کرتا، اس لیے یہ بات تم بھول جاؤ۔ اور میں نے دوست کی بات مان کر اس کا کسی سے ذکر نہیں کیا، لیکن اولاد کا مسئلہ جوں کا توں تھا، ابھی بھی میری اولاد نہیں تھی۔ ہماری ایک جاننے والی نے ایک دن ایک پیر کے بارے میں بتایا، وہ بڑا مشہور تھا، اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جس عورت کو میڈیکلی کوئی مسئلہ نہ ہو وہ عورت اس کے پاس جانے سے حاملہ ہو جاتی ہے۔
میں نے اپنے شوہر سے اجازت لی اور اس عامل کے پاس چلی گئی۔ وہاں عورتوں کا رش لگا تھا، اتنی عورتوں کو دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ جو بات مجھے بتائی گئی تھی وہ سچ تھی۔ میں اٹھ کر اپنی باری کا انتظار کرنے لگی۔ میری باری آئی تو میں عامل کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ ایک جوان لڑکا تھا، مجھے حیرت ہوئی کہ جوانی میں یہ عامل کیسے بن گیا ہے۔ اس نے میرے سے مسئلہ پوچھا تو میں نے اس کو بتایا کہ میری شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا اور میری اولاد نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، اور اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے تعویذ لکھ دوں، آپ کل شام میں آ کر لے جائیے گا۔ میں یہ بات سن کر خوش ہو گئی، اور دوسرے دن شام کو جب میں تعویذ لینے گئی تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی عورت نہیں تھی۔ میں نے اس عامل سے پوچھا کہ اس وقت آپ کے پاس کوئی اور نہیں آیا؟ تو اس نے کہا میں نے کسی کو نہیں بلایا، میں نے صرف آپ کو ہی بلایا ہے۔ میں نے کہا آپ مجھے تعویذ دے دیں اور بتا دیں کہ اسے استعمال کیسے کرنا ہے، تو اس نے کہا کہ ادھر کمرے میں آ جاؤ۔ جب میں کمرے میں گئی تو اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا کہ تمہارا شوہر تمہیں اولاد دینے کے قابل نہیں ہے، اس لیے تمہیں میرے ساتھ وقت گزارنا ہی پڑے گا۔ میں اس کی بات سن کر کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم گھر چلی جاؤ، بے شک چلی جاؤ، اور گھر جا کر تم اس چیز کو سوچنا، اگر تمہیں یہ بات منظور ہوئی تو میرے نمبر پہ کال کرنا، اور اس چیز کی میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہیں اولاد ملے گی، اور یہ بات کسی دوسرے سے کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ تم میرے پاس آئی تھی، یہ بات سب جانتے ہیں، میں یہی علاج کرتا ہوں، یہ بھی لوگ معلوم ہے۔ میں خاموشی سے وہاں نکل آئی اور بہت دن اس چیز پر سوچتی رہی۔ میں نے سوچا کہ اتنی ساری عورتیں وہاں جاتی ہیں، اس کو اولاد ہو جاتی ہے، اولاد کی خاطر یہ کروا گھونٹ پینا چاہیے۔ میں نے اس آدمی کو فون کیا اور کہا کہ میں تمہاری بات ماننے کو تیار ہوں۔ اس نے مجھے ایک مخصوص وقت بتایا اور میں اس وقت اس کے آستانے پر چلی گئی۔ میں نے اولاد کی خاطر اپنی عزت کی بولی لگا دی۔ میں اب بہت خوش تھی کہ میں نے اپنی عزت کا سودا کر لیا، لیکن اولاد مل جائے گی۔ لیکن وقت گزر گیا اور پھر بھی میری اولاد نہ ہوئی۔ میں اس عامل کے پاس گئی اور جا کر اسے کہا تم نے گارنٹی دی تھی نہ کہ اولاد ہوگی، میری اولاد نہیں ہوئی، اب تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا کہ آج تک ایسا ہوا تو کبھی نہیں، یقیناً تمہارے ساتھ کچھ ایسا ہو رہا ہے جو تمہیں معلوم نہیں۔ میں نے کہا کہ کس قسم کی بات؟ اس نے کہا کہ تمہیں میڈیکلی کوئی مسئلہ ہے یا پھر تمہیں کوئی دوائیاں دے رہی ہیں۔ میں اس کی بات سن کر خاموشی سے گھر آ گئی۔ میں نے اس چیز پر سوچنا شروع کر دیا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مجھے تو کوئی دوائی نہیں دی جا رہی تھی، اور پھر یہ سب کیا ہے؟ میں نے جتنے بھی لوگوں سے پوچھا سب نے اس عمل کی گارنٹی دی کہ جو بھی اس کے پاس جاتا ہے اس کے ہاں اولاد ضرور ہوتی ہے۔ میں نے سوچا کہ مجھے ایک دفعہ اس کے پاس ضرور جانا چاہیے۔ جب ایک دفعہ عزت کا سودا کیا تو دوسری دفعہ بھی کر لینا چاہیے۔ میں ایک دفعہ پھر اس کے پاس پہنچ گئی اور جا کر اپنی پرابلم بتائی، تو اس نے کہا کہ اس دفعہ میں تم سے کوئی پیسے نہیں لوں گا، میری زندگی کا پہلا کیس ہے جس میں اولاد نہیں ہوئی، اب کی دفعہ مجھے بھی یقین تھا کہ اولاد ہوگی، لیکن پھر وہی ہوا، پھر حمل نہ ہوا۔ اب تو مجھے اس چیز کا تجسس ہونے لگا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ جب میں نے عامل کو جا کر بتایا تو اسے بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے کہا کہ اب راز تک پہنچنے میں ہماری پوری مدد کروں گا، لیکن تمہارے ساتھ پہلے کچھ ایسا ہو چکا ہے، تم مجھے لازمی بتاؤ۔ میں نے اس سے کہا ہاں، میرے ساتھ شادی کے شروع 1 سال میں ایسے مجھے شوہر نے دوائی لا کر دی تھی، میں کھاتی رہی، لیکن اب میں یہ دوائی نہیں کھاتی۔ اس نے کہا کہ اگر تمہارا شوہر شادی کے پہلے سال میں دوائی کھلا سکتا ہے تو اب بھی کھلا سکتا ہے، تم اپنے شوہر پر نظر رکھو۔ مجھے اس کی بات سن کر غصہ آنے لگا کہ وہ میرے شوہر کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے، میرا شوہر میری طرف جائے گا ہی کیوں؟ لیکن عامل کی بات میں دم تھا، اس لیے میں نے گھر آ کر شوہر کے اوپر نظر رکھنا شروع کر دی۔ ایک دن میں وضو کرنے والا واش روم گئی تو مجھے یاد آیا کہ دوپٹہ بہت باریک ہے، مجھے دوسرا دوپٹہ لینا چاہیے۔ میں اچانک سے باہر آ گئی تو میں نے دیکھا کہ میرا شوہر میرے دودھ کے گلاس میں کچھ ڈال کر ملا رہا تھا۔ میرے پوچھنے پر میرا شوہر کچھ گھبرا گیا اور اس سے کوئی بات بن نہیں پائی، لیکن میں تو اس وقت خاموش ہو گئی اور اس نے بھی سمجھا کہ بات ٹل گئی، لیکن میں نے اس بات کا شدید نوٹس لیا، اس پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اس دن تو میں نے دودھ پی لیا، لیکن میں سمجھ آ گئی کہ میرے دودھ میں کچھ دوا ملائی جا رہی تھی۔ اگلے دن میں نے دودھ کا گلاس بدل دیا اور اپنے گلاس شوہر کے لیے رکھ دیا، اور اب روزانہ ایسے ہی کرتی۔ جب میں آگے پیچھے ہوتی تو میں چپ کر دیکھتی، جب گلاس میں دوائی ملا چکا ہوتا تو میں چپکے سے وہ گلاس اسے دے دیتی، اس والا گلاس خود پی لیتی۔ اس سارے سلسلے میں بس 1 مہینہ گزر گیا اور میں حاملہ ہو گئی،
लेकिन मैंने इस बात की भनक भी शौहर को पड़ने न दी। दूध बदलने का सिलसिला जारी रखा। जब 3 माह गुज़र गए तो मैंने शौहर को बताया तो वो मेरी बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मैंने इससे कहा कि क्या आपको औलाद नहीं चाहिए? तो मेरे सामने तो उसने मसनूई खुशी ज़ाहिर कर दी, लेकिन एक बात जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुई और हैरान भी कि मेरी सास हकीकी तौर पर बहुत खुश थी। उसने मिठाई लाकर मँगवाकर सारे मोहल्ले में बँटवाई, मेरा सदका भी निकाला, लेकिन मेरे शौहर के इसी अमल से भी खुशी ज़ाहिर नहीं हो रही थी। इससे एक बात तो ज़ाहिर हो गई कि इस सारे मामले में मेरी सास मेरे शौहर के साथ शामिल नहीं थी। मैंने देखा कि मेरे शौहर ने कुछ और किस्म की गोलियाँ लाई और मुझे दूध में मिक्स करके दी। मुझे मालूम हो गया कि वो मेरा हमल ज़ाया करवाना चाहता है। मैंने वो दूध का गिलास बदल दिया और मैं इसकी आखिरी हद तक देखना चाहती थी और इस वक़्त उसको रंगे हाथों पकड़ लिया और इससे सवाल कर सकती थी, लेकिन फिर अपने शौहर की आखिरी हद देखना चाहती थी वो ये सब क्यों कर रहा है। मेरे शौहर ने वो दूध का गिलास तो 3 दिन ऐसे ही होता रहा। वो गोलियाँ वो बहुत पावरफुल थीं, इससे मेरा शौहर बीमार हो गया और इतना बीमार हुआ कि उसे अस्पताल लेकर जाना पड़ा। अब मुझे लगा कि ये राज़ खुल जाएगा, मेरा शौहर मुझसे सवाल करेगा और मैंने सोच लिया कि इससे पहले कि वो सवाल करे, मैं इससे सवाल कर दूँगी। मुझे इसके वापस आने का इंतज़ार था क्योंकि मैं हामिला थी, तो मेरी सास ने मुझे अस्पताल नहीं जाने दिया। मुझे शौहर के वापस आने का इंतज़ार था। मेरा शौहर वापस आया तो उसने मुझे एक लफ़्ज़ भी नहीं कहा। उसका रवैया देखकर मैं भी खामोश हो गई। मैं चाहती थी कि मैंने इतने साल सब्र किया तो मेरा सब्र ख़त्म ना हो। एक दफ़ा मेरी औलाद हो जाए तो इसके बाद मैं शौहर से सवाल करूँगी। मेरे शौहर के दिल में भी चोर था, शायद इसलिए उसने मुझसे कोई सवाल ना किया। इस दिन के बाद से हमारी रूटीन भी बदल गई। मैं सिर्फ़ कमरे में एक दूध का गिलास लेकर आती, जो शौहर को दे देती। खुद या तो मैं किचन में पी लेती या कह देती कि मुझे दिल नहीं है, क्योंकि मेरी तबीयत भी ऐसी थी। इससे कोई सवाल भी ना करता। मुझे शिद्दत से उस दिन का इंतज़ार था कि जब मेरी औलाद मेरी गोद में होगी। लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ-साथ मेरे शौहर का रवैया बदलता जा रहा था। वो मेरा बहुत ख़्याल रखता, लेकिन मुझे इसका ये ख़्याल रखना भी मुझे ढोंग लगने लगा। मेरे दिल में उसके लिए नफ़रत थी। मैं इससे एक दफ़ा ये सवाल ज़रूर करना चाहती थी कि उसने 10 साल मुझे इस नेमत से महरूम क्यों रखा? और ये सवाल मैं इससे इसकी माँ के सामने करना चाहती थी। बस इसलिए मैंने ख़ामोशी इख्तियार की कि मुनासिब वक़्त आने पर सवाल करूँगी। आज वो दिन था कि जिसका मुझे शिद्दत से इंतज़ार था। अल्लाह ने मुझे बेटे से नवाज़ा था। मैंने देखा कि मेरा शौहर बहुत खुश नज़र आ रहा था। उसने पूरे अस्पताल में मिठाइयाँ बँटवाईं, लेकिन इसकी खुशी से कोई मतलब नहीं था। जब हम दोनों घर आए तो मेरी सास मेरा बहुत ख़्याल रखती और बिस्तर से एक कदम भी नीचे ना उतारने देती। एक दिन रात को जब सास कमरे में आई तो मेरे शौहर भी बैठा था। मैंने इससे कहा कि मुझे कोई बात करनी है। मैंने इनके सामने अपने शौहर से सवाल किया, आपने मुझे 10 साल इस नेमत से महरूम क्यों रखा? मेरी बात सुनकर मेरी सास सुन रह गई। वो कहने लगी, ये तो अल्लाह की देन है, तुम ये बात क्यों कर रही हो? मैंने इसको कहा कि अल्लाह की देन ज़रूर है, लेकिन ये मुझे 10 साल तक दवाई खिलाते रहे। जिस दिन मुझे इनकी इस बात का इल्म हुआ, मैंने दवाई खाना छोड़ दी और अपने दूध का गिलास इनके गिलास से बदलने लगी। बस फिर उस दिन के बाद औलाद हो गई और मेरी बात सुनकर शौहर परेशान नज़र आने लगा। मेरी सास को गुस्सा आ गया। उन्होंने मेरे शौहर से कहा कि अगर ये बात सच है तो मुझे बताओ तुमने ये क्यों किया? अगर सच नहीं है तो मैं बहू से सवाल करूँगी। मेरे शौहर ने कहा कि आपको इससे सवाल करने की ज़रूरत नहीं, ये सच कह रही है। मैंने इनसे पूछा कि मैं सच कह रही हूँ अगर, तो आप मुझे बताएँ कि आपने ये सब क्यों किया? तो मेरे शौहर ने कहा कि आज तुम ये बात भी सुन लो कि मैं अपनी माँ का सगा बेटा नहीं हूँ, मैं लेपालक हूँ। मेरी माँ की औलाद नहीं थी, मुझे मेरी माँ ने गोद लिया था। और ये बात मैं, मेरी माँ और 1-2 ख़ानदान के लोग के अलावा कोई नहीं जानता। मैं तो शादी ही नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरी माँ ने शादी ज़बरदस्ती करवा दी। मैं औलाद इसलिए नहीं चाहता था कि मुझे ये तो मालूम नहीं था कि मैं किस ख़ानदान से हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि मेरी औलाद हो और वो भी बेनिशान। इस पर सास ने कहा, ये तुम्हारी गलत सोच है, तुम्हारी औलाद कभी बेनिशान नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास इस ख़ानदान का नाम मौजूद है जिसने तुम्हें पाला है। मैं तो अपने शौहर की मंतक सुनकर परेशान हो गई। उसने कहा कि इस ख़ानदान का नाम मौजूद है, लेकिन हकीकत क्या है ये तो मुझे मालूम नहीं। किसका बेटा हूँ, कौन है मेरे माँ-बाप? इस पर मेरी सास ने कहा, अगर यही बात थी तो मुझे पहले पूछ लेते। जब तुमने ये बात मुझसे पूछी तब तुम बहुत छोटे थे। इस बात को समझने के काबिल नहीं थे, लेकिन ये बात तो शादी के वक़्त पूछ सकते थे। मुझे मालूम है कि कौन है तुम्हारा ख़ानदान। तुम मेरे ख़ानदान से हो, मेरी एक किज़न के बेटे हो, जिससे मैंने तुम्हें गोद लिया था। उसकी ये बात सुनकर मेरे शौहर बहुत ही शर्मिंदा नज़र आने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर मुझसे और सास से माफ़ी माँगी और मुझे अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत दे दी, इसलिए मैंने उनको माफ़ कर दिया। लेकिन सिर्फ़ एक गलतफ़हमी और डर ने मुझे 10 साल इस नेमत से महरूम रखा और मुझे इस जैसा गुनाह भी करवा दिया।
اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی تو اسے لائک کریں، مزید ایسی دلچسپ کہانیوں کے لیے آفیشیل کہانی سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔